آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک بوڑھا شخص تشریف فرما ہوا، تو اس کو پذیرائی دیتے ہوئے جگہ دیتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حیا نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذی شیبہ فی الاسلام، اسلام میں جو بوڑھا ہو جائے اس کی عزت ہے۔ سفید بالوں کا رب ہو کے بھی حیا کرتا ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا، کوئی مسلمان جب 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے قیامت کے دن اس کو حق شفاعت عطا کرے گا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں لے جائے۔ تو پھر بوڑھوں سے تعلق رکھنے چاہیے نا، کہ کام آئیں گے، تعلق آخرت میں تعلق کام آئیں گے۔ تو کہا جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا حیا نہیں کرتا، فرمایا میرے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں بڑوں کی عزت کرو، اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ چھوٹوں کا حیا کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ یوں سوچنے لگو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کے گناہ کم ہیں۔ تو ہمارا دین کتنا ستھرا دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے، اور اگر اس دین کے مطابق ہم چلنا شروع کر دیں تو کتنی سال معاشرت تشکیل پائے گی۔ کوئی ایک دوسرے کے لیے ضرر کا باعث ہوگا، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ آج تو ہم بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگے، آج تو یہ جہنم زار بن گیا معاشرہ۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک کہا کہ جو کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے اسلحہ تان لے، فائر نہ کرے، گولی نہ مارے، اس کو ڈنڈا نہ مارے، صرف اسلحہ تان لے، آقا کریم نے فرمایا وہ بھی ہمارے سے نہیں ہے۔ مسلمان پر اسلحہ تانا بھی کیوں جائے، اس کی طرف خنجر سیدھا بھی کیوں کیا جائے؟ مسلمان کی توقیر ہے، یہ بھی اس کی توہین ہے کہ اس کی طرف خنجر تانا جائے۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آئیے آقا کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی راہوں کو مڑو۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے بین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات کیا کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ جوان میت ہو گئی تو خاتون بین کر رہی ہے، ربا تینوں ترس نہ آیا، ربا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تجھے رحم نہ آیا، تو کیا خدا بے رحم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، مختلف کلمات سے یہ حدیث ہے۔ جس نے منہ پر تماچے مارے، گریبان پھاڑا اور جاہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن صدمے میں یوں بے قابو ہو جانا کہ سینہ کو بھی کرنے لگ جاؤ، گریبان نوچو، بال نوچو، تو یہ کسی بھی سنجیدہ اور متین شخص کا طریق نہیں ہوتا۔ اور اسلام سنجیدگی کا درس دیتا ہے، متانت کا سبق پڑھاتا ہے اسلام۔ غم کے اظہار کے 4 طریقے، دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، زبان سے کچھ کہا جائے اور ہاتھوں سے سر پیٹا جائے، چہرے پہ تماچے مارے جائیں، گریبان نوچا جائے، سینہ کو بھی کی جائے۔ دل کا غم، آنکھوں کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے، زبان کا غم اور ہاتھوں کا غم یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دل غم زدہ ہو، آنکھیں اشک بہائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جب بتایا گیا تو تشریف لائے اور بیٹے کے سرہانے پہ کھڑے ہوئے۔ وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ تو دل کا غم، آنکھوں کا غم یہ رحمان کی طرف سے ہے، زبان سے واہ ویلا، شور و غل، اور ہاتھوں سے کام لینا اور تماچے مارنا، گریبان نوچنا، بال نوچنا یہ شیطان کی طرف سے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
جب بیمار ہوئے تو آخری لمحات تھے ان کے، تو ان کی زوجہ محترمہ ان کو سنبھالے ہوئے تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ کا سر ان کی بیوی کی آغوش میں تھا، گود میں تھا۔ تو جب شوہر ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا اور نبض کمزور پڑنے لگی، تو حضرت ابو موسیٰ کی بیوی نے چیخ ماری۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے اس حالت میں ہی اپنی بیوی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تو نے وہ سنا نہیں جو میرے حضور نے فرمایا تھا؟ تو وہ فوراً خاموش ہو گئے اور بالکل ان کی وہ کیفیت جو تھی وہ سنبھل گئی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی کہ جب صدمہ آئے، جب تکلیف آئے، جب اذیت پہنچے تو متانت کے ساتھ اس وقت بھی رہا جائے۔ دل غم زدہ ہو اس پہ اختیار نہیں ہے، آنکھیں اشک بہائیں اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن زبان واویلا کرے اور کلمات کفریہ اور ناشکری کے کلمات زبان سے سرزد ہوں، اپنے بال نوچیں، سر کے بال کٹوا دیں، جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، گریبان پھاڑ دیا جائے اور تماچے مارے جائیں، سینہ کوٹا جائے، تو یہ ہمارا دین ہمیں اس سے منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اتنی سخت وعید فرمائی کہ وہ ہمارے سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ خوشی کا موقع ہو تو پھول نہ جائے کہ شریعت کا اس وقت بھی پاس نہ رہے۔ بیٹے کی شادی ہے، عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، کوئی عہدہ منصب مل گیا ہے، الیکشن جیت گیا ہے، تو شریعت کا پاس ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جی بیٹا خوشی کا موقع ہے، مسرتوں کا ہجوم ہے، جو مرضی کریں، اور دوسری جانب غم آئے تو زبان سے ناشکری کے کلمات۔ تو سنجیدگی، متانت اور درمیانہ راستہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ کچھ زنانہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، خواتین کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں جو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھی، کبھی اس خاتون کے پاس بیٹھی، اور لگائی بجھائی کا عمل کیا اور واپس کئی گھر اجاڑ کے آ گئیں۔ بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر تو تیرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے۔ تو اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان نزاع کھڑا ہو گیا۔ اگر ان کی زندگی گزرے بھی تو تلخ گزرے گی، نہیں تو طلاق پر نتیجہ پہنچے گا، اور طلاق جب ہوتی ہے اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شیطان پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ابن آدم میں بدکاریاں پھیلاؤ۔ کوئی کہتا ہے میں چوری کروا کے آیا ہوں، کہتا واہ واہ بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ کوئی کہتا ہے میں ڈاکہ زنی کی ترغیب دی فلاں شخص کو، اس نے ڈاکہ کیا، وہ رہزنی کے کام پہ لگ گیا، کہتا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، وہ سب کو داد و تحسین سے نوازتا ہے۔ لیکن ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کھڑے کیے اور آج طلاق واقع ہو گئی، تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو باہوں میں سمیٹ لیتا ہے، کہتا ہے کام تو نے کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا ولیس منا من خبب عبدا علی سیدہ۔ جس نے بیوی کو شوہر کے خلاف ابھارا یا غلام کو آقا کے خلاف کیا، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوی کو جا کے شوہر سے بدزن کرنے کی کوشش کی، فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا دین چغل خوری کا دین نہیں ہے، میرا دین محبت پھیلانے کا دین ہے۔ اسی طرح غلام کو آقا کے خلاف کرے، ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دے۔ کئی لوگوں کا عجیب رنگ ڈھنگ ہوتا ہے کہ وہ جا کے بدکاریاں ہی کریں گے اور ملازم کو اس کے باس کے خلاف کر دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یا تو پھر خائن بن جائے گا، یا پھر بدزنی اس حد تک بڑھے گی کہ وہ اس ملازمت سے نکال دیا جائے گا، اور یہ اس کو ملازمت متبادل دینے والا نہیں ہے۔ وہ ایک گھر کے باہر ایک چوکی دار کام کرتا تھا، تو ساتھ والا ہمسایہ گزرتے گزرتے رک جاتا اور کہتا کہ تجھے یہ کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا 25,000 روپیہ۔ کہتا پتہ نہیں آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے، بس یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور یہ
جہاں سے تنخواہ لیتا ہے اس کو دشمن سمجھنے لگا اور سامنے والے کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگا اور زندگی میں تلخی بھرنا شروع ہو گئی. آپ اس نے جملہ صرف اتنا ہی کہا, وہ بڑی مشکل, پھر آپ کا تو کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کے تو پاس بڑی جائیداد ہے, بڑے پیسے ہیں, یہ آپ کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں, تو مجھے آپ دے دیجئے, آپ اس کو رکھ لیجئے, 50,000 روپے آپ لے لیجئے. لیکن وہ اپنے چوکیدار کو 20,000 دے رہا ہے, اس کو جا کے پوچھو تو وہ 20,000 روپے دے رہا ہے, لیکن اس کے کان میں گزرتے گزرتے کہہ دیا. تو آج اس معاشرت کے اندر تشدد, افتراق, ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا, یہ ایک مشغلہ بن گیا ہوا ہے. خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں, کچھ خواتین ہوتی ہیں, جن کا کام ہی تفریق کی بدکاری کرنا ہے. اسی طرح کاروبار کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام تفریق کرنا ہے, بدکاری کرنا ہے, اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے رہتے ہیں. اور سب سے بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کو آپس میں دور کر دیتا ہے, اور یہ رشتہ, خاندانی وحدت ٹوٹ جاتی ہے. اور اس سے بھی بدترین وہ ہے کہ جو مسلمانوں کو تفریق کر کے فرقہ بندی کی بنیاد ڈالتا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی سختی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, اس کا ہمارے ساتھ رشتہ ہی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے. مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی. تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر, گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا, گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا. یہ تصور کی کائنات ہے. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا. اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے, اور جاؤں تو کدھر جاؤں, لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح, اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا. تو پھر سواری کیا آئی؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. یہ تصور کی دنیا ہے, اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا. حضور آیا یہ رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز, ہمیشہ سرخوش جام بلا ہے دل تیرا, فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز. نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا, نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے, تو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے, تو بتا میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آئے. اب اقبال کا جواب سنیے. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. یہ 1912 کی بات ہے جب طرابلس کی جنگ لگی تھی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو
پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے. یہ امت علم کی، عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں، اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے، اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ، وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے، اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو. اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. حضور کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے اور اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور چہروں پہ مل رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، اور تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. حضور نے اس سے منع بھی نہیں کیا، چونکہ اگر یہ شریعت سے متصادم کوئی چیز ہوتی تو نبی کے منصب میں شامل ہے کہ نبی منع کرتے. تو فرمایا جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. ان میں سے پہلی بات فرمایا جب بھی بولے سچ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت کو صحیح صحیح لٹا دے. اور تیسری بات جو اس کا ہمسایہ بنے اس کی ہمسائیگی کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے. تمہاری محبت کا یہ جذبہ صادقہ ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن کہیں تمہاری محبت یہیں رک کر کے نہ رہ جائے اور لوگوں کے حقوق پامال نہ ہو جائیں، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تم محبت کی فراوانی جو ہے وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہو، لیکن عمل سے کہیں تم بے نیاز نہ ہو جاؤ، لہٰذا تمہاری زبان ہر حالت کے اندر سچ ہی بولنے کی خوگر ہو، اور تم لوگوں کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھو. اور تیسری بات ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق تم کبھی بھی اس محبت میں آ کر کے ترک نہیں کر سکتے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کہیں خام تو نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت میں وہ چیزیں کر جاتے ہیں جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، شریعت کا حکم نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کر لینی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو طے شدہ شریعت کا نظام ہے اس کو کہیں ہم پامال تو نہیں کر جاتے، اور محبت کی اس فراوانی کے اندر وہ چیزیں دب تو نہیں جاتی. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں پورا پیکج دیتا ہے. تصویر مکمل سامنے آنی چاہیے، مکمل نکھری ہوئی تصویر جس کے سارے خد و خال واضح ہوں. تو ہم ضرور اپنا جائزہ لیں اس حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 3 چیزیں خاص طور پہ ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، تمہاری زبان جھوٹ سے آشنا نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے جو خود اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا. اور ہمارے پاس جو امانت رکھی گئی ہو، امانت کی جو بھی صورت ہو، اس امانت میں ہم خیانت کبھی نہیں کریں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ہمسائیگی کے حقوق کا ہم ہر صورت کے اندر لحاظ رکھیں گے اور خیال کریں گے، ان کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی روح کے اندر سمو لیتے ہیں اور یہ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے ہماری محبت کا، تو یہ محبت ماحول کے اندر خوبصورتی کی ضمانت بنتی ہے. ورنہ میرا رویہ چاہے وہ دین کے نام یا کسی اور نام سے ہو، اگر لوگوں کے لیے دین سے دوری کا سبب بن جائے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کھڑا کہاں ہوں اور میرا مزاج کس سمت جا رہا ہے، اور میں اپنے آپ کا جائزہ لوں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا حلیہ، تمہاری زندگی کی اسلوب دیکھ کے لوگ دور سے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. اور اس پہ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم دور سے نظر آ رہے ہو تو لوگ کہیں وہ حضور کا غلام آ رہا ہے، لیکن تم قریب آ جاؤ تو پھر بھی لگے کہ تم حضور کے غلام ہو.
یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہارے نیڑے ہوں تو پھر پتہ چلے دور دور سے غلام رسول لگتا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا، رشتہ داری کر کے، کاروبار کر کے دیکھا، معاملہ کر کے دیکھا، تو اب پتہ چلا کہ اس کی داڑھی کا سائز تو ٹھیک تھا، اس کی پگڑی کا رنگ تو اچھا تھا، اس کا جبہ تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس سے معاملت کر کے دیکھی تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے بھلے بھلے اچھے تسبیح بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، انسان صوم و صلات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے رویے اور عمل کی وجہ اور کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دور سے اچھے بھلے بھلے دکھائی دیں، لیکن جب کوئی ہم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، ہماری ہمسائیگی میں مکان بنا کے ہمارا ہمسایہ بن کے دیکھے، اور جو ہے وہ ہم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، بیٹی اور بیٹے کی شادی کر کے دیکھ لے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ باقی تو سب کچھ ظاہر سے ٹھیک تھا، لیکن اندر تو بہت کڑوا نکلا، اندر تو بہت کسیلا نکلا۔ نہیں، کوئی دور سے ہمیں دیکھے پھر بھی ہم بھلے دکھائی دیں، اور قریب آ کے دیکھے تو اور سحر میں کھو جائے کہ حضور کے غلام واقعہ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک انصاری خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، حضور میرے بیٹے پر نزع کا عالم طاری ہونے کو ہے اور اس کی عجیب حالت ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی ہو۔ تو حضور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسرائیل کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو پاؤں کی جانب سے روح قبض کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام سرہانے کی جانب جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت اسرائیل جب روح قبض کرنے لگے تو آقا کریم کیا کہتے ہیں؟ ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اسرائیل یہ میرا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ حضرت اسرائیل نے جواب دیا، کر عینا کا، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف آپ کے اس امتی کے ساتھ ہی میرا یہ سلوک نہیں ہوگا، جو بھی آپ کا امتی ہوگا اس کی روح میں نرمی سے ہی قبض کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شفقت اس امت پر، عزیز علیہ ما انتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، اور ہمارے سارے دکھوں کا مداوع، ہمارے سارے دردوں کا علاج حضور کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہم اس پر ناز بھی کرتے ہیں اور اس پر شکرانے کے رنگ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ ہماری محبتوں کے بکھرتے ہوئے رنگ ہیں، اور ہماری محبت اس کی متقاضی ہے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے لہرائیں، ان کے نام کے پھریرے لہرائیں، ان کے ذکر میں جلوس بھی نکالیں، محافل کا انعقاد بھی کریں، اپنے گھروں پہ چراغاں بھی کریں، عقیدتوں اور محبتوں میں مٹھائیاں بھی بانٹیں۔ لیکن یہ اظہار محبت کا ایک سلیقہ ہے، شکرانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی خوشی اور مسرت کے ملنے پر دنیا کا دستور ہے کہ وہ اظہار محبت کے مروجہ اسلوب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت یہیں ٹھہر نہیں جانی چاہیے۔ جس آقا نے ہمارے لیے غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے دعائیں مانگی ہیں، جو آقا کریم ہماری درد اور کسک کو محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا بے چین ہو جانا حضور کے لیے بےتابی کا باعث بنتا ہے، کیا اس آقا کے لیے ہم صرف ایک دن کا میلاد کر کے یا ایک مہینے کی محافل کا انعقاد کر کے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، اپنی خواہش کی زندگی گزاریں گے؟ یا اس آقا و مولا کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دیں گے؟ تو آپ کا چراغاں صرف بنیروں پہ نہ رہے، کوئی دیا لے کے دل کی تاریک گلیوں میں بھی آئیں اور یہاں بھی چراغ روشن کریں۔ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجایا، اور جو ہے وہ گلیاں صاف کر دیں کہ حضور کے میلاد کا یوم سعید ہے، تو بازار بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو حسد، بغض، کینے اور نفرت کے کوڑے کباڑ کے ڈھیر ہمارے دلوں میں پڑے رہیں۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں اور دل نگر کی بھی صفائی کریں، اندر بھی صاف ہو، تمہارا ظاہر بھی صاف ہو، تمہاری گلیاں بھی صاف ہوں، دل کی گلیاں بھی شفاف ہوں، تمہارے بنیروں پر بھی چراغاں ہو، دل کی گلیوں کے اندر بھی حضور کی محبت کا چراغاں ہو، تو ظاہر بھی ستھرا اور باطن بھی ستھرا، پھر حضور کے نام پر اپنی پوری زندگی گزار دینے کا عزم کیجئے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے،
ہم اپنے آقا و مولا سے آج عہد کریں، حضور ہم آپ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کی یاد میں، آپ کی محبت میں، آپ کے لائے ہوئے نظام کے غلبے کے لیے بسر ہوگی۔ تو اگر ہم یہ عزم کرتے ہیں تو کس قدر حضور کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ تو اپنے میلاد کو ایک دن پر محدود نہ کیجئے، چند لمحوں اور چند ساعتوں پر جز وقتی محبت سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیجئے، بلکہ حضور علیہ السلام سے کل وقتی محبت کیجئے۔ ہمارے آقا و مولا نے ہم سے جز وقتی محبت نہیں کی کہ حضور نے کچھ لمحوں کے لیے ہمیں تعلیم ارشاد فرما دی اور ہمارے لیے کچھ لمحوں کے لیے احساس کر لیا، پھر اس کے بعد ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں، حضور ہمیں نہ زندگی میں چھوڑا، حضور نہ نزا کے وقت چھوڑتے ہیں، نہ حضور ہمیں قبر میں چھوڑتے ہیں، نہ حشر میں چھوڑنے والے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت جز وقتی نہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا پیار کل وقتی ہونا چاہیے اور لمحہ لمحہ ان کے ساتھ منسوب کر دینا چاہیے، اور ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ العمل کرنا ہے، بلکہ اس پیغام کو جو دائرہ کار ہے ہمارا، اس میں اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور حضور کی محبت کو ایک نئے رنگ کے اندر اپنے وجود اور اپنے دل کے اندر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج تجدید عہد کرتے ہیں، وعدہ کریں اپنے آقا و مولا سے کہ حضور باقی زندگی ہماری ماضی کی جو بیت گئی سو بیت گئی، ہم نے درود و سلام کے ماحول میں، ہم نے نعت کے نغمات کے اس ماحول کے اندر آپ کی محبت کو اپنے سینے میں فراواں پایا ہے، اور ہم اس محبت کو جز وقتی محبت نہیں بنانا چاہتے، بلکہ کل وقتی محبت کی صورت کے اندر ہم اس محبت کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی آپ کے نام لگاتے ہیں، ہم جئیں گے تو حضور آپ کے لیے، ہم مریں گے تو حضور آپ کے لیے، ہماری ایک ایک سانس آپ کے نام ہوگی، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ آپ کے لیے وقف ہوگی، ہم آپ کے دین کے لیے ہر وقت کوشاں ہوں گے، آنے والی نسلوں کو آپ کا پیار سکھائیں گے، آپ کی محبت سکھائیں گے۔ کتابوں کمایا زمانہ منتظر بیٹھا ہے وہ ہیرا راہب جس کا نام کچھ اور تھا لیکن وہ ہیرا کے نام سے نام بھج مسیح تیوڑیا نا تسبا، اور میں ان کے دیدار کی دولت سے فیضیاب ہو جاؤں گا۔ مذہب کی کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ وظیفہ کیا کرتا ہے؟ یہاں بیٹھ کے صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اپنی اس کٹیا کے اوپر چڑھ کر کے حجاز کی طرف آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ قافلے گزر جاتے ہیں، شام کو پھر نیچے آ جاتا ہے، اگلے دن سویرے پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، مدتیں بیت گئی، ماہ و سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہی تھا تو ایک قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کنا ہیں۔ سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا ہے، جس کے لیے انتظار کی گھاتیں تھیں، جس کے لیے منتظر رہا شب و روز، جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ مقصود، وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا ہے۔ تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس قافلے والوں کا کھانا تیار کر دو۔ کہا کہ پہلے بھی قافلے گزرتے ہیں، یہاں رکتے بھی ہیں، آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں۔ کہا بس آج کسی کی طفیل ان کو کھانا دیا جا رہا۔ یہ قافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کی کٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا، وہاں رک گئے۔ تو اس نے میسج بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہوگا، آج تم میرے مہمان ہو۔ یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں رکتے بھی تھے، اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، آج خاص پذیرائی ہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا، اور جس طرح وہ لوگوں کے مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، حضور علیہ السلام اونٹوں کے پاس تھے،
12 سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی. تو آقا کریم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو یہاں ترمذی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے. اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بحیرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے دولہا کہاں ہے. بارات آئی بیٹھی ہے دولہا کہاں ہے. پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. صحیح ترمذی روایت ہے. قال اور اس نے کہا ھذا سید العالمین. قافلے والوں سن لو یہ تمام جہانوں کا سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین. یہ تمام جہانوں کا رسول ہے. یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. اور سن لو اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمانے والا. اللہ اکبر. تو دھوم مچی ہوئی تھی. حضور کے آنے سے قبل پیغمبر راہیں بتا رہے تھے, نشانیاں بتا رہی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب تورات پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم المستجیبون المستجاب لهم فاجعلهم امتی. قال تلک امت احمد. کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا, جن کی دعائیں رد نہیں ہوں گی, وہ امت میری امت کر دے. کالا تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. آپ کا ذکر تورات میں ہے. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر, ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں. اللہ اکبر. اب تورات کی کہانی سنیے. 9 سوال تھے مسلسل. اللہ اس میں یہ شان ہے, اس امت کو یہ مرتبہ دیا گیا, یہ شان دی گئی, وہ امت میری امت کر دے. جواب کیا آتا رہا؟ تل کا امت احمد. یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو جب 9 مرتبہ یہ سوال کر چکے تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی؟ اللہم اجعلنی من امت احمد. اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا, مجھے اس کی امت سے کر دے. چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانیں دیکھی تو خود آرزو کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. پیغمبروں نے آرزویں کی, 12 نبیوں کی آرزویں مختلف کتب میں موجود ہیں جنہوں نے یہ تمنا, یہ آرزو کی. یار ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی, ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی, ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑھے تھے, ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے. ہماری آنکھ کھلی, مقدر جاگا. ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے, اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرے اور آپ کے بخت کے ہم حضور کی امتی. میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم. میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں, گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں, حق کے شکر ادا نہ ہو پائے. کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا بار
हूँ